اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سے احباب کی طرف سے سوال آ رہا ہے کہ موجودہ حالت میں جبکہ انتظامیہ کی طرف سے اجتماعیت کی اجازت نہیں تو عید کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ جواب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ میدان میں عید کی نماز ادا کی جائے یا پھر جامع مسجدوں میں کی جائے، لیکن کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعیت کی اجازت نہیں ہے بعض ملکوں میں، بلکہ اکثر ملکوں میں انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اجتماعیت کی، تو اب یہ ہے کہ گھروں میں ادا کر لی جائے، کیونکہ اجتماعی طور پہ تو بڑے مجمع کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر میں ادا کر لی جائے، گھر کے صحن میں، گھر کے برآمدے میں یا گھر کے بیٹھک میں، ایسی جگہ ادا کر لی جائے۔ اور نماز ادا کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی جماعت کی شرط نہیں ہے۔ جمعہ میں تو یہ ہے کہ 3 مقتدی اور ایک امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن عید میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ 3 مقتدی ہوں اور چوتھا امام ہو، جیسا کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو لہذا اگر ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو، جیسے عام طور سے گھروں میں باپ بیٹا ہے، اگر کسی عدد پورا ہو جائے یعنی 3 مقتدی اور چوتھا امام تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن جن گھروں میں 2 ہی مرد ہیں تو بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد تکبیرات زائد کہے گا 3، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے گا، اور جو مقتدی ہیں وہ بھی تکبیرات زائدہ کہیں گے، لیکن وہ آہستہ کہیں گے، امام زور سے کہے گا، جہرن کہے گا یعنی زور سے، اور مقتدی سرًا یعنی آہستہ کہیں گے، اور امام بھی ہاتھ اٹھائے گا ہر دفعہ اور مقتدی بھی اٹھائیں گے۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، اور عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھنا مسنون ہے اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ پھر رکوع میں چلے جائے گا، پوری رکعت پوری پڑھے گا، تکمیل کرے گا رکعت کی، جیسے کہ عام نمازوں میں تکمیل کی جاتی ہے۔ پھر جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا امام، اور آہستہ پڑھے گا بسم اللہ، پھر فاتحہ زور سے پڑھے گا اور ایک سورت پڑھے گا، سورۃ الغاشیہ پڑھے تو اولا ہے جیسے کہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہر دفعہ ہاتھ بھی اٹھائے گا۔ پھر 3 تکبیرات زائدہ کہنے کے بعد اب چوتھی تکبیر کہہ کر یہ رکوع میں چلا جائے گا، رکوع میں چلے جائے گا۔ اب باقی نماز ایسی پوری کرے گا جیسے کہ اور نمازیں پوری کی جاتی ہیں۔ پھر نماز کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے۔ جمعہ میں تو خطبہ دینا ضروری ہے، لیکن واجب ہے، ضروری ہے، لیکن یعنی جمعہ میں تو واجب ہے، ضروری ہے، لیکن عید میں سنت ہے۔ تو تاکہ خطبے کی سنت بھی ادا ہو جائے تو اس میں ایسا کرنا ہوگا کہ جس نے نماز پڑھائی ہے وہ مختصر خطبہ دے دے، خطبہ بھی کوئی لمبا چوڑا ضروری نہیں ہے، یعنی لمبا چوڑا خطبہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مطلق الذکر سے بھی خطبہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی آپ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں، ادا ہو گیا۔ لیکن کوئی دیگر ائمہ کے نزدیک جو ہے اس کے خطبے کے کچھ شرائط ہیں تو وہ بھی بہت آسان ہے۔
تو جب پہلے خطبے میں الحمدللہ رب العالمین، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، درود شریف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا جائے جی۔ اس کے بعد ایک آیت یا ایک حدیث پڑھ لی جائے اور ایک تقوی کی نصیحت کر دی جائے۔ تو اگر ایسی آیت پڑھ لی جائے جس میں تقوی آ گیا، تقوی کا ذکر آ گیا، تو وہ تقوی کی نصیحت بھی اس میں ادا ہو گئی۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ آیت پڑھ لے، یا یہ پڑھ لے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا یہ پڑھ لے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، غرض کوئی سی بھی آیت پڑھ لے جی ہاں۔ اس کے بعد جو ہے بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کے یہی دہرا دے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، پھر کوئی آیت پڑھ لے اور آخر میں کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس خطبہ سب کے نزدیک ادا ہو گیا جی۔ اور اگر کوئی خطبہ یہ بھی نہیں دے سکے تو بھی نماز عید ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس میں خطبہ واجب نہیں ہے عید کی نماز میں۔ اور عید کی جو سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلے بیان میں بتا دوں گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ غسل کیا جائے اور اچھے کپڑے پہنے جائیں، نئے کپڑے میسر ہو تو نئے پہنے جائیں، اور کھجوریں وطرن کھائے جائیں، 3 یا 5 یا 7 نماز سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے لیکن آج کل تو عیدگاہ نہیں جانا ہو رہا، تو گھر میں ہی کھا لیں جی۔ باقی سنتیں ترتیبات مستحبات میں انشاءاللہ اگلے میسیج میں، اگلے بیان میں انشاءاللہ تعالی بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔